فحدث ماشاء اللہ. سبحان الله العلي العظيم. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں تلاوت کے لیے گزارش کر رہا ہوں ایلیہ حسن سے کہ آئیں اور تلاوت قرآن پیش کریں. ایلیہ حسن. بسم اللہ. علیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. واہ واہ واہ. واہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى واہ. ووجدك ضالا فهدى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. وجدك عائلا فأغنى. واہ. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ماشاء اللہ. سبحان العلي العظيم. وصدق الله رسول النبي الكريم. احسن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایلیہ ماشاء اللہ. ماشاء جی اللہ. جی زندہ باد. ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت تلاوت. ماشاء اللہ. بہترین. سلامت سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں. ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت تلاوت کی. واہ. اللہ. اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی آج کے بانی مجلس جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے، سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور ان مرحومین کے لیے خاص طور پہ جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. 3 بسم سے بعد اللہ سورہ الرحمن اخلاص کا بھی الرحیم. اضافہ کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مالک یوم الدین ایاک نعبد اللہم صلی علی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا محمد. یا کنا بدو یا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن اللہم صل علی اللہ الصمد. حج الفرج اللہ. بسم اللہ الرحمن اللہم صل علی اللہم صلی علی محمد وعلی. صلی اللہ محمد. اللہم صلی علی. اور اب باقاعدہ مجلس کا آغاز کرتے ہوئے میں سلام کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب اسماعیل حسن صاحب سے کہ آئیں اور سلام پیش کریں. جناب اسماعیل حسن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم اللہم صل علی صلی علی محمد محمد وعلی وآل محمد. اندازہ ہو گیا اسماعیل بھائی کہ آپ کے ہی صاحبزادے ہیں ماشاء اللہ. جی بہت بالکل خوب تلاوت کی ہے. ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے اس بچے کی کیا طرف. ہے. جی جی. بسم اللہ. آج کی جو سلام ہے ہم دونوں نے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. انشاءاللہ. پلیز ایک سلوات بھیج دیجیے. اللہ اللہم صل علی صلی علی محمد محمد وآل محمد. نکلا جو خیمگاہ سے اللہ اکبر. لیلا کا ماہر اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. علی
करने की वजू लहरा रही थी बरछियाँ हाय 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 लहरा अल्लाह रही थी बरछियाँ मकदर में चार सू अकबर से कह रहे थे शहे तशनाए गुलू जो हाल दिल का है जो हाल दिल का है ना सुनोगे हुसैन जाते हुए गले ना मिलोगे हाय हाय जाने से जाते हुए गले हाय 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 ना मिलोगे हुसैन से तुम जा रहे हो चलती है सीने पे बरछियाँ किस तरह जान दूँ तुम्हें नेज़ों की दरमियाँ आए ना जख्म चांद से सीने पे मेरी जान जाने पिदर दुआ जाने पिदर दुआ भी न लोगे हुसैन से जाते हुए गले ना मिलोगे हुसैन से जाते हो जाओ तुमको मगर ये रहे ख्याल सीने के सामने से ना हरगिज हटे ये ढाल नेज़ा कोई कलेजे पे आए ना मेरे लाल तुम हाल दिल भी कह ना सकोगे हुसैन से जाते हुए गले ना मिलोगे हुसैन से हाय माशाअल्लाह 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 तन्हा हो तुम यहाँ तो वहाँ लाखों अश्किया प्यासी तुम्हारी खून की ऐ बानिए जफा एक शोर है कि आता है हम शक्ल मुस्तफा ऐ चांद बदलियो ऐ चांद बदलियो में छुपोगे हुसैन से जाते हुए गले ना मिलोगे हुसैन से खैमे का पर्दा उठता है गिरता है बार 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 खैमे का पर्दा उठता है गिरता है बार बार किस तरह आए माँ को फूफी को तेरी करार चौखट पे बैठी सुगरा भी करती है इंतजार
ہم خط میں کیا لکھے، ہم خط میں کیا لکھے، نہ کہو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے۔ تم اپنے ساتھ باپ کی بینائی لے چلے، قوت کمر کی پہل ہی عباس لے گئے، بیٹا غریب باپ بھلا کس طرح جیے، تم بھی نگاہ پھیر چلو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے۔ آپ سر کا چوم کے شبیر رو دیے، پر پکارے یوں میرے بابا نہ روئیے، آتا ہوں لوٹ کر ابھی خیمے میں جائیے، کیوں کہہ رہے ہو مل نہ سکو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے۔ ارے برچھی جگر پہ کھا کے اکبر گزر گئے، برچھی جگر پہ کھا کے اکبر گزر گئے، کہتے تھے سمر یہی لاش جوان سے، تم بھی پدر سے جاتے ہو اے لال روٹھ کے، سینے سے نہ کیوں اٹھ کے لگو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے، حال دل کا ہے جو حال دل کا ہے نہ سنو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے اللہ اکبر، نہ ملو گے حسین سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ اسماعیل صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ، زندہ باد ایلیا، ماشاء اللہ جو ہزاروں سال، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ بھائی، بہت اچھا پڑھے ماشاء اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ۔ خوب، مصعب کے، جزاک اللہ۔ بہترین، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں سلام کے لیے نالین عباس صاحب سے، آئیں اور سلام پیش کریں۔ نالین عباس، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام بر شہدائے کربلا۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم، تحفہ یاد علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیتے رہیں، سلامت رہیں۔ مشکور ہوں اردو فاؤنڈیشن کے تمام ممبران کا، بالخصوص غضنفر جعفری صاحب کا، کہ جنہوں نے ایک بار پھر دعوت دی اور مجھے اس قابل سمجھا۔ انشاءاللہ آپ کی سماعت کو بنظر نوحے کے چند اشعار کروں گا۔ آج 8 محرم ہے، ساری رات بھی الحمدللہ مولا کی عزاداری میں تھے، اور عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے جنہوں نے پڑھا، میرے بعد جو پڑھیں گے، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ الہی فرمائے۔ آمین، الہی آمین، الہی۔ الہی آمین۔ چند
پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں ایک بار خاندان زہرا پہ بصدائے بلند صلوات اللہم صل صلی علی محمد محمد و وعلی آل محمد محمد. میرا فرزند ہے خون میں تر میرا فرزند ہے خون میں تر زخم اکبر پہ لیلا رضا ڈال دو کہہ رہے تھے یہ رو رو کے سرور زخم اکبر پہ لیلا رضا ڈال دو زخم سے اس قدر خون بہا ہے خون اکبر سے تر کر بلا ہے نیزہ ظلم کی لوریوں سے لاڈلا میرا سویا ہوا ہے کوئی اس کو جگا دے نہ کر زخم اکبر پہ لیلا رضا ڈال دو کہہ رہے تھے یہ رو رو کے سرور زخم اکبر پہ لیلا رضا ڈال دو ہاتھ میں خون کی مہندی لگا لو بس تصور میں صبح بنا لو تم نے مانی ہے جو زندگی بھر منتیں آج ساری بڑھا لو بتوں کا یہ صحرا سجا کر زخم اکبر پہ لیلا رضا ڈال دو کہہ رہے تھے یہ رو رو کے سرور زخم اکبر پہ لیلا رضا ڈال دو غم کی کالی گھٹا چھا رہی ہے مجھ کو یہ بات تڑپا رہی ہے پردہ سیدانیوں کا لٹے گا شام غربت قریب آ رہی ہے پھر میسر کہاں ہوگی چادر زخم اکبر پہ لیلا رضا ڈال دو خاک میں مل گیا ہے وہ بانو جس کو مٹی بھی لگنے نہ دی ہو کتنے نازوں سے پالا تھا اس نے زخم جلدی سے بی چھپا دو بنت زہرا نہ دیکھے یہ منظر زخم اکبر پہ لیلا رضا ڈال دو کہہ رہے تھے
یہ رو کے سرور میں پہ نینا ردا ڈال ہائے جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء بہت اللہ اچھا زندہ باد جیو میں بہت ہی جزاک خوبصورت اللہ نعرہ نعلین نعرہ صاحب باز بہت ہی خوبصورت سبحان اللہ بہت خوبصورت مولا سلامت رکھے ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اللہ یہ تھے جناب نعلین عباس صاحب جو بہت ہی پردرد سلام پیش کر رہے تھے بیش اور اب مرثیے کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب رفعت سلطان صاحب سے کہ آئیں اور مرثیہ پیش کریں. جناب رفعت سلطان صاحب. السلام آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد وعلیکم السلام رفعت بھائی. مرثیے سے پہلے ڈاکٹر غضنفر صاحب کی ایک قطع عرض ہے اور یہ عباس بھائی کی فرمائش پر. جزاک اللہ بسم اللہ جزاک اللہ. بسم شکریہ. اللہ. بسم اللہ. ہر مرحلہ حیات کا آسان بنا دیا. سبحان مرحلہ حیات کا بنا دی بنا دیا. کرب و بلا نے درد کو درمان بنا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہنچے قدم حسین کے جب عرض کربلا. پہنچے قدم حسین کے جب عرض کربلا. کرب و بلا کو عرش مولا مولا بنا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہر مرحلہ حیات کا. صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. شکریہ رفعت بھائی. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی جب گرے خاک سینا سینے پہ اکبر رن میں. جب گرے خاک سینا سینے پہ اکبر اور جم گئی آ کے دوبارہ صفے لشکر رن میں. شاہ کہتے کہاں ہو میرے دل بر رن میں. آپ بے چین ہے ہم شکل پیمبر رن میں. آپ بے چین ہے ہم شکل پیمبر رن میں. اب نظر بھی نہیں آتا کدھر آؤں بیٹا. طرح کہ تیری لاش اٹھاؤں بیٹا. کس طرح کہ تیری لاش اٹھاؤں بیٹا. اب اکیلا ہوں نہیں کوئی سہارا بیٹا. چھوڑا پردیس میں کیوں ساتھ ہمارا بیٹا. کرے باپ تمہارا بیٹا. تیرے مرنے نے مجھے اور بھی مارا بیٹا. تیرے مرنے نے مجھے اور بھی مارا بیٹا. دل کو ڈھارس تھی برابر کا پسر باقی ہے
آ گئی موت تمہیں اور پدر باقی آ گئی موت تمہیں اور پدر باقی ہے، کیا اسی واسطے ماں نے تیری پالا اکبر، اور دل کا ارمان بھی کوئی نہ نکالا اکبر، ارے بیٹا ہوتا ہے بڑھاپے کا سہارا اکبر، اور میں ضعیفی میں اٹھاؤں تیرا لاشا اکبر، میں ضعیفی میں اٹھاؤں تیرا لاشا اکبر، جلد اب چہرہ پر نور دکھا دو بیٹا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں ہر آواز سنا دو بیٹا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں آواز سنا دو بیٹا، اور حش میں سن لی علی اکبر نے جو فریاد حسین، پڑے اٹھ کے یہ سینے میں ہوا دل بے چین، بے قراری میں پکارے یہ بسد شیون و شین، اے محمد کے پسر عقدہ کشائے کونین، اے محمد کے پسر عقدہ کشائے کونین، دم ہے چھاتی میں رکا کوچ کی تیاری ہے، آئیے جلد کے ہنگامے مددگاری ہے، آئیے جلد کے ہنگامے مددگاری ہے، اور سن کے آواز پسر سید والا دوڑے، نیم بسمل کی طرح گر کے ہر جا دوڑے، کبھی کھولے ہوئے آغوشے تمنا دوڑے، کبھی تھامے ہوئے ہاتھوں سے کلیجا دوڑے، کبھی تھامے ہوئے ہاتھوں سے کلیجا دوڑے، جہاں بلب ہو گئے صدمے یہ جگر پر پہنچے، ٹھوکرے کھاتے ہوئے لاشیں پسر پر پہنچے، ٹھوکرے کھاتے ہوئے لاشیں پسر پر پہنچے، سلامت رہیے بھائی، کے سینا سینے پہ اکبر رن میں، جزاک اللہ رفعت بھائی، بہت خوبصورت مرثیہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ سلامت رہیں سلامت آوازوں کو سلامت رکھے، بہت عمدہ رفعت بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ، آپ نے مسافر جزاکم اللہ، بہت خوبصورت۔ جزاک اللہ۔ اور اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب سے مجلس کا درخواست کروں، 4 مثلیں مولانا صاحب کی اجازت سے پیش بسم کرتا ہوں۔ اللہ۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح، اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح، فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح، فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح، فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح،
ذکر جزاک شبیر اللہ نہ دہراؤ کہانی کی طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشک نکلے جو سبحان اللہ سبحان بہترین اللہ بہترین پیغام ماشاء اللہ جزاکم اللہ. اور اس کے ساتھ ہی اب میں نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں جناب محترم مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک. صلوات پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و آل محمد. محمد. اعزائے گرامی، شہزادہ جناب علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں، اور جزاک اللہ. بانی مجلس ہے محترم جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب. بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ ان کے مشکلات کو آسان فرمائے، ان کے الہی توفیقات میں آمین. اضافہ فرمائے، اور جتنے مؤمنین اردو فاؤنڈیشن میں ہیں اور اس وقت مجلس میں حاضر ہیں مؤمنین اور مومنات، پروردگار سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرما، آمین. اور شہزادے علی اکبر کے صدقے میں ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. الہی الہی آمین. آمین الہی الہی اور آمین. شہزادہ چونکہ باب الحوائج ہے، اس شہزادے کے صدقے میں پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. میرے معبود کوئی خاص حاجت اپنی آج کی مجلس میں لیے بیٹھا ہے تو اس کی حاجت کو پورا فرما، آمین. الہی اور آمین. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. الہی آمین. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. الہی. شہزادے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے، اپنوں کی بات تو میں نہیں کرتا، علماء اہل سنت نے بھی شہزادے علی اکبر کے اوپر قلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے. تاریخ طبری نے اپنی کتاب میں، تاریخ کی جو ان کی کتاب ہے تاریخ طبری، تو تاریخ طبری میں انہوں نے کچھ فضائل اور کچھ مناقب لکھے ہیں شہزادے اسلام اللہ علیہ کے. آپ نے لکھا ہے کہ اول قتیل من بنی ابی طالب یومئذ علی الاکبر ابن الحسین ابن علی وامہ لیلہ ابنۃ ابی مرہ ابن عروہ ابن مسعود ثقفی. یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں زان گرامی. انہوں نے لکھا کہ پہلا قتیل، یعنی جو پہلا قتل کیا گیا ہے ابو طالب کی اولاد میں سے، ابو طالب کی نسل میں سے، کربلا میں پہلے شہید حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے. جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جا رہے تھے تو اس طرح سے آپ رجز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے رجز کو بھی نقل کیا ہے تاریخ طبری نے کہ انا علی ابن حسین ابن علی نحن و رب البیت اولا بالنبی تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعا. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادے علی اکبر نے یہ رجز پڑھا تھا کہ میں علی حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، کعبے کے خدا کی قسم کہ ہم رسول خدا کے نزدیکی ہیں، خدا کی قسم ایک زنا کرنے والی عورت کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکتا. یہ تاریخ طبری نے اپنی کتاب میں لکھا. رسول خدا سے سب سے زیادہ مشابہ تھے شہزادے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں کہ مولا ابا عبداللہ الامام الحسین علیہ السلام نے اپنے
بیٹے کا تعارف کرایا کہ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں ابھی اس کی تلاوت کی قول کی کہ علی اکبر اس کائنات کی پہلی مخلوق ہے جو رسول خدا سید الانبیاء سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ یہ فضیلت علی اکبر علیہ السلام کے بلند مقام و منزلت کو واضح کرتی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ تھیں زان گرامی، وہ لیلہ بنت ابی مرہ ابن عروہ ابن مسعود ثقفی تھیں۔ یہ جو مسعود ثقفی تھے ان کے پردادا، تو یہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے صحابیوں میں تھے۔ ان کے والد جو تھے، ان کے جو دادا تھے عروہ، یہ بھی رسول اللہ کے صحابیوں میں تھے، اور ابی مرہ نے بھی ایک دور دیکھا رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ رسول اللہ کے صحابیوں میں تھے یہ افراد جو تھے، اور یہ پہلے سے رسول اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں جناب ام لیلہ، وہی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک رشتہ اور ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ جناب علی اکبر کا تعلق خاندانی اعتبار سے 3 قبیلوں میں جا کر کے ملتا ہے۔ باپ کی طرف سے تو سب کو معلوم ہے کہ جناب بنی ہاشم کا جو قبیلہ ہے تو قبیلہ بنی ہاشم سے، لیکن جو ماں کی طرف سے ملتا ہے ان کا قبیلہ، تو اگر آپ ماں کو دیکھیں گے تو ماں جو ہے وہ ابی مرہ جو ہے ان کی زوجہ ہیں، یعنی ابی مرہ کی بیٹی ہیں، اور ابی مرہ جو ہے وہ خاندان ثقفی سے ہیں۔ اور یہ جو جناب ام لیلہ ہیں، جنہیں لیلہ بھی کہتے ہیں ام لیلہ بھی کہتے ہیں، جو ام لیلہ ہیں شہزادے علی اکبر کی والدہ ماجدہ، تو ان کی والدہ ماجدہ کا نام میمونہ ہے، اور میمونہ سگی بہن ہے معاویہ علیہ الحاویہ کی، یعنی معاویہ لعنت اللہ علیہ کی سگی بہن تھی میمونہ۔ اور میمونہ جب سگی بہن تھی معاویہ کی تو یزید کی تو پھوپھی ہوئی، اور ام لیلہ جو ہیں یزید کی پھوپھی کی لڑکی ہوئی، پھوپھی کی لڑکی ہوئی۔ تو یہ جو جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں، لیلہ کے بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو ایک ننیحالی رشتہ جو ہے جناب علی اکبر کا ان کی نانی کی طرف سے بنو امیہ سے ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں ایک بات میں پیش کر دوں، مولا امیر المؤمنین کی خاصیت یہ ہے کہ جو ناپاک نطفے ہوتے تھے نا، ان میں سے بھی حلال آپ تلاش کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک جملہ تھا، میں نے آپ تک پہنچایا ہے جتنا بھی دامن عفو میں آپ اسے جگہ دے سکیں۔ اسی طریقے سے میمونہ بہن ضرور تھیں معاویہ کی، لیکن میمونہ عشق آل محمد علیہ السلام میں اس طرح تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے تربیت دی تھی کہ حسین کی زوجہ بن سکے۔ سبحان اور اللہ۔ بالکل اسی طریقے سے زان گرامی میں آپ کی خدمت میں بات پیش کروں، جس طریقے سے مولا کائنات نے محمد ابن ابی بکر کو اپنا بیٹا کہا تھا، تو کردار اور گفتار کی بنیاد پر اور اعتقاد کی بنیاد پر بیٹا کہا تھا، نسل کی بنیاد پر نہیں کہا تھا۔ اور اگر کوئی کھوٹ میمونہ میں ہوتا تو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام شادی نہ کرتے ان کی بیٹی سے، یعنی وہ کردار کے اعتبار سے ان کا پورا خاندان جناب علی اکبر علیہ السلام کے ننیحال جو تھا، خاندانی اعتبار سے ایک بہترین ننیحال تھا جو اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ رکھتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا سے سب سے زیادہ مشابہ تھے امام حسین کے یہ بیٹے جناب علی اکبر علیہ السلام۔ علی اکبر اس کائنات کی پہلی مخلوق ہے، رسول خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم وسلم صلی علی اللہ سے محمد مشابہ ہیں۔ محمد ایک عالم اہل سنت ہے ابو الفرج اصفہانی، انہوں نے ان کی کتاب ہے مقاتل الطالبین، انہوں نے اس کتاب میں لکھا، پورا ایک حوالہ دیا، اس حوالے میں آپ نے ایک لفظ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ فبرز الیہم غلام اشبہ الخلق برسول اللہ، ایک ایسے نوجوان کو مقتل میں بھیجا تھا امام حسین نے جو سب سے زیادہ شبیہ ترین تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور زان گرامی اس میں بہت سی چیزیں جو ارشاد فرمائی ہیں برادران علیہ سنت اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے ابو مخنف نے اس بارے میں نقل کیا ہے کہ وَكَانَ مَنْ أَصْبَحَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ خُلْقًا
فرخ عینہ بالدموع، یعنی یہ جملہ ہے جو قیامت انگیز جملہ، کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ خوبصورت ترین اور ان کی سیرت بہترین ترین سیرت تھی جناب علی اکبر کی۔ ان کے میدان جنگ جاتے وقت امام حسین کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں، اور اسی غم کی حالت میں فرمایا پروردگار تو گواہ رہنا کہ آج ایسا جوان میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے جو ظاہری شکل اور صورت میں اور کردار میں اور گفتار میں رسول خدا سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ کوئی ایک دو رائٹر نہیں، بہت سارے علماء اہل سنت کے رائٹرز نے اس بات کو لکھا ہے، مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، تاریخ دانوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ امام حسین نے ارشاد فرمایا جب اس نوجوان کو مقتل کی طرف بھیجا کہ جب ہم نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے اور دل چاہتا تھا کہ نبی کی زیارت کریں تو ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے کہ ہم علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے اور علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کے نبی کی زیارت حاصل کرتے تھے۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں ایک عالم دین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ مدینے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ لوگ مدینے کی سرزمین پر امام حسین کے گھر پہ تشریف لاتے تھے اور دق الباب کرتے تھے، اور جب دق الباب کرتے تھے تو اس وقت میں امام حسین نکل کے آتے تھے، کہتے تھے ہاں بتائیے کیا کام ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو پیکر اخلاق ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کہ ہم آپ کے بیٹے علی اکبر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امام فرماتے تھے کیوں آپ علی اکبر کو دیکھنا چاہتے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا اور سنا ہے کہ رسول اللہ سے مشابہ ہیں علی اکبر۔ تو اب وہ جب وہ لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے خدا کا شکر ہے کہ آج ہم نے نبی کی زیارت کر لی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہو بہو سبحان اللہ۔ شہزادے علی اکبر علیہ السلام جو ہے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اور شیعہ کتبوں میں تو ماشاءاللہ سے سبھی نے اس بات کو لکھا ہے کہ وَكَانَ مَنْ أَصْبَحَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ خُلْقًا فَاسْتَأَذَنَا أَبَاهُ فِي الْقِتَالِ، جس وقت یہ چاہا کہ میدان قتل میں جائیں یعنی مقتل میں جائیں تو اس وقت اجازت چاہی شہزادے علی اکبر علیہ السلام نے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو کہا اور ایک ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے آپ یہ فرما رہے تھے پروردگار تو گواہ رہنا اس قوم کے اوپر۔ یہ میں وہ اقوال ہیں جو علماء نے لکھے ہیں، آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ تو گواہ رہنا پروردگار اس بات پر کہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، منطق میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ اور یہی نہیں کہا کہ صرف تیرے رسول سے مشابہ ہے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، جب ہم چاہتے تھے، مشتاق ہوتے تھے تیرے نبی کی زیارت کریں تو ہم اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ آپ اس سے ذرا اندازہ لگائیے گا امام حسین کے اوپر کیا گزری ہوگی شہزادے علی اکبر کو جب مقتل میں بھیجا ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے گا زان گرامی کہ امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ آئسن، نا امیدی اماموں کے یہاں نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھ گئے تھے کلیجہ پکڑ کے سرزمین کربلا پر، اور آہ یا علی اکبر کے نعرے لگاتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتا ہے اور اس نے روایت کی ہے رسول اللہ سے، وہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا ہے، ابو ہریرہ سے روایت کرتا، کہتا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی جبہتہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے، ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتا، میں نے کسی کو بھی رسول خدا سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ یعنی رسول اللہ اتنے خوبصورت تھے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ اور امام حسین فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا اکبر رسول اللہ کی طرح ہے، یعنی شبیہ رسول ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جب ایک حزب مخالف کا آدمی رسول اللہ کے لیے بات کہہ رہا ہے میں نے ان سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، تو پھر میدان کربلا میں اکبر سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کانا شمس و تجری فی جبہتہ، ایسا لگتا تھا جیسے سورج نکل رہا ہو ان کے چہرے سے۔ یہ اہل سنت کا قول ہے، انہوں نے اس بات کو لکھا، یعنی جیسے سورج چمکتا ہے، سورج کی شعاعیں ہیں، ایسے جناب شہزادے علی اکبر علیہ السلام کا
چہرہ تھا. اور اسی کو پھر بعض افراد ہے، ابو اسحاق نے ایک روایت بیان کری. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس نے حج کے موقع پہ رسول خدا کو دیکھا تھا، اور میں نے اس عورت سے کہا کہ میرے لیے رسول خدا کے چہرے کی حالت کو تو بیان کرو کہ رسول خدا کا چہرہ کیسا تھا. تو وہ عورت کہتی ہے میں اس کے چہرے کو کیسے بیان کروں کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا. یعنی رسول اللہ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن رہتا تھا، اور شہزادے علی اکبر مشابہ رسول خدا تھے. تو یعنی رسول خدا سے جب مشابہ تھے تو آپ کا چہرہ بھی 14ویں کے چاند کی طرح تھا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ کہتی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں جتنا چہرہ خوبصورت پیغمبر اسلام کا تھا. اور امام حسین نے مسلسل اس بات کو ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا میرے نانا سے مشابہ تھا. ابن کثیر نے رسول خدا اور حضرت یوسف کی خوبصورتی کا موازنہ کیا، یعنی کمپیئر کیا حضرت یوسف کو اور رسول خدا کو. ابن کثیر نے وہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی کو موازنہ کرنے کے بارے میں کہتا ہے کہ رسول خدا کے جمال و خوبصورتی کے بارے میں اور ان کے وجود کی برکت اور ہدایت کے بارے میں جو روایات ذکر آئی ہیں، کہتا ہے جو بھی رسول خدا کے چہرے کو دیکھے تو گویا اس نے چمکتے ہوئے روشن سورج کو دیکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک لفظ نہیں ہے یہ ابن کثیر دمشقی نے ابو الفدا اسماعیل بن عمر القرشی نے متوفی جو 774 ہجری کے 500 سال پرانی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اس نے اس بات کو لکھا ہے. اور یہاں سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے نورانی چہرے کی وصف ناپذیر جمال و زیبائی کو سمجھا جا سکتا ہے کہ شہزادہ کتنا خوبصورت ہوگا. جب ہم پڑھ کر یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ شہزادے چاند کی 14ویں کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، ہم کتابوں میں پڑھ کر اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ سورج کی روشنی کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، تو وہ ماں جس نے اسے جنم دیا ہے، وہ ماں جس کے ہاں وہ پیدا ہوا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام فرزند زہرا جن کی آغوش میں کھیلا ہے، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جن کی آغوش میں شہزادے علی اکبر پروان چڑھے ہیں، ان کے دل سے پوچھیے گا کہ علی اکبر کی اہمیت کیا تھی. آپ کی خدمت میں ایک بات اور پیش کرتا چلوں. خداوند عالم نے قرآن مجید میں پیغمبر کے اخلاق اور کردار کا تذکرہ کیا، اور اخلاق اور کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم اور بلند ہے، یعنی پیغمبر سے کہا. اور امام حسین کہہ رہے ہیں میرا بیٹا خلق میں اور خلق میں پیغمبر جیسا ہے، یعنی شہزادے علی اکبر کا اخلاق بھی نبی کریم کی طرح ہے. جو اخلاق نبی کریم کا تھا وہی شہزادے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. کہتے لِأَنَّهُ لَا أَحَدٍ أَحْسَنَ خُلْقًا مِّنْهُ، یہ توصیف بیان کی گئی کہ رسول خدا سے بہتر و بالا تر کسی کا اخلاق نہیں تھا. تو جب رسول خدا سے بہتر اور بالا تر کسی کا اخلاق نہیں تھا تو شہزادے علی اکبر، میں غیر معصومین کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، شہزادے علی اکبر کا بھی اخلاق وہی تھا جو رسول خدا کا اخلاق تھا. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے وہ رحمت تھے. تو پھر شہزادے علی اکبر بھی اسی طریقے تھے. اور دوسری جگہ پر اخلاق کا نمونہ جو پیش کیا گیا قرآن مجید میں رسول اللہ کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول خدا بہترین عملی نمونہ ہے. تو جب بہترین عملی نمونہ رسول خدا ہیں تو شہزادے علی اکبر بھی بہترین عملی نمونہ ہے. کہتے شہزادے علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ قائم اللیل و صائم النہار، اس زمانے میں بھی دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت کے مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے، مسلح عبادت پہ رہتے تھے. اور پھر امام نے کہا وہ منطقہ، اور وہ گفتگو نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا سوائے اس کے، یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں شہزادے علی اکبر کے لیے، شہزادے علی اکبر منطق میں گفتگو کرنے میں یا عقل میں پیغمبر کی طرح تھے. اسی کو قرآن مجید نے پیغمبر کے لیے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی تو کلام ہی نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے.
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ الہامی کیفیتوں میں تھے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے نپے تلے قول پیش کرتے تھے شہزادے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور شہزادے علی اکبر کی اگر آپ کو فضیلتوں کو دیکھنا ہے نا، تو آپ امام حسین کے مبارک پاؤں کی طرف، جب شہزادے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دفن ہے، وہاں ایک زیارت نامہ لکھا ہوا ہے۔ اس زیارت نامہ میں جہاں سلام بھیجا گیا شہزادے علی اکبر پر، وہاں زیارت نامے میں ایک لفظ ہے وَجَعَلَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ أَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّسَّ وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے علی اکبر، اللہ نے تمہیں اہل بیت میں شامل کیا ہے، ان اہل بیت میں کہ جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے اور ہمیشہ پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ اللہم صلی صلی اللہ علی محمد محمد وعلی محمد، سبحان اللہ سبحان عزیزان اللہ، گرامی، یہ کوئی معمولی ماشاء بات اللہ نہیں، ماشاء اللہ جعلک ماشاء من اللہ اہل البیت، بے شک تمہیں اہل بیت، یہ زیارت ہے، کوئی یوں ہی کسی کی بنائی نہیں، معصومین کے پڑھے ہوئے کلمات ہیں۔ سبحان شہزادے علی اللہ اکبر کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، ہو بہو شہزادے علی اکبر رسول خدا پہ تھے۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا یہ اہتمام رہا ہو، عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے، یہ کتابیں نہیں کہتی، یہ تاریخ نہیں کہتی، یہ روایات نہیں کہتی، یہ میرا دل، اس چھوٹے سے ایک ذاکر کا یہ دل کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شہزادے علی اکبر کو اللہ نے شبیہ پیغمبر بنا کے اس لیے بھیجا ہو کہ یہ دشمنوں نے چونکہ پیغمبر کو دیکھا ہے، اور بہت سے اس میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے دیکھا، یا صحابیوں کے بیٹے ہیں، کم سے کم جو علی اکبر کو دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے ارے ہم کسے قتل کر رہے ہیں، ہم تو اللہ رسول اکبر خدا جس کا اللہ کلمہ پڑھ اکبر رہے ہیں اسے ہی ہم قتل کر رہے ہیں۔ اللہ امکان ہے اس طرح کا کہ رسول اللہ کی شباہت دے کر بھیجاؤ تاکہ حجت تمام کی جائے۔ اور علامہ تہرانی نے جو زیارت عاشورہ کی شرح کی ہے زان گرامی، اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے کہ السلام علی علی ابن الحسین، تو علی ابن الحسین یہاں یہ زیارت چونکہ شہدائے کربلا کے بارے میں ہے، تو علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین کے ساتھ میں رکھا ہے سلام کرنے میں۔ یہ کوئی معمولی شخصیت، یہ کوئی معمولی درجہ ہے شہزادی کا۔ اور فاضل مازندرانی نے زیارت عاشورہ کی شرح کرتے میں لکھا ہے علی علی ابن الحسین سے مراد یہاں علی ابن الحسین شہید ہیں، یعنی شہزادے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور دشمن نے، بس میری آخری باتیں میں آپ کی خدمت میں 84 مسائل پڑھوں گا، دشمنوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور اس روایت کو نقل کیا گیا ہے معاویہ کی طرف سے، اور کوئی ایک دو راوی نہیں ہے، 10 سے 12 راوی ہیں جنہوں نے لکھا کہ قال معاویہ علیہ الحاویہ لعنت اللہ علیہ، معاویہ نے کہا من احق الناس بهذا الامر، یعنی خلافت کے لیے سب سے زیادہ مستحق اس وقت کون ہے؟ قالوا انت، تو سارے لوگ جو کہنے لگے اے معاویہ تو ہی ہے، تو ہی خلافت کا حقدار ہے، تو قال لا، معاویہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اول الناس بهذا الامر علی ابن الحسین ابن علی، بہترین خلافت کا اگر اس وقت کوئی حقدار ہے تو وہ علی ابن حسین یعنی علی اکبر ہیں۔ یہ سبحان معاویہ اللہ کا قول ہے، سبحان اللہ دشمن نے بھی گواہی دی ہے زان گرامی۔ اور بہت سے وہ ملتے ہیں کہ شہزادے علی اکبر کے اوپر روایات بہت ہیں، واقعات بہت ہیں، میں نے تو یہ آپ کو اہل سنت کے وہ دیے ہیں، حوالے دیے ہیں، اور محمد ابن محمد بن سلمان باغندی نے لکھا ہے، الامام الحافظ الکبیر نے، محدث عراق نے لکھا ہے، اور اس کے بعد ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں، خطیب بغدادی نے لکھا ہے، وہ رائے تو کافتا شیوخنا یحتجون بحدیث ویخرجونہ فی الصحیح، انہوں نے ان باتوں کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں تھا کہ شہزادے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام شبیہ رسول تھے۔ جب وہ شبیہ رسول تھے تو میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی ہے وہ سامنے والے دشمن کیسے تھے جو شبیہ رسول کو قتل کر رہے تھے، اللہ اکبر اللہ شبیہ رسول کو قتل کر رہے تھے۔ اور کتنا بڑا مرتبہ شہزادے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ راوی کہتا کہ میں نے، یہ حمید ابن مسلم کی روایت ہے، وہ کہتا میں نے کسی کو بھی خیمے سے نکلتے ہوئے یہ کیفیت نہیں دیکھی جو علی اکبر کے خیمے سے نکلتے ہوئے کیفیت دیکھی ہے۔ وہ کہتا کون سی کیفیت؟ جب اس نے بعد میں پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو خیمے سے نکل رہا ہے تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے، اللہ یہ کون ہے
جب اس نے بعد میں پوچھا تو کہا وہ علی اکبر تھے، حسین کے بیٹے، جو خیمے کا. کبھی یہ خیمے کا پردہ بار بار کیوں اٹھتا تھا، بار بار کیوں گرتا تھا؟ کہا جیسے علی اکبر خیمے سے نکلتے تھے، کبھی ام لیلا دامن پکڑ لیتی، لال جا رہے ہو، ماں سے خدا حافظی کرتا تھا اور نکل جاتا تھا. اور کبھی جب خیمے کا پردہ گرتا تھا پھر واپس جاتے تھے، پھر آتے تھے تو کبھی بہن سکینہ پکڑ لیتی تھی، بھیا جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، آپ جا رہے ہو. پھر خدا حافظی ہوتی تھی، جاتے تھے. سب سے خدا حافظی کر لی تو تاریخ نے عجیب جملے لکھے. ایک مرتبہ شہزادی زینب کے زانوؤں پہ لیٹ گئے علی اکبر، اور جاتے جاتے لیٹنے کے بعد میں اس طریقے سے مسلح پہ میری شہزادی بیٹھی تھی اور شہزادے نے اپنا سر شہزادی زینب کے زانوؤں پہ رکھا اور کہا پھوپھی اماں ایک میرا سوال ہے. ہمیشہ سوال کرتے تھے اپنی پھوپھی سے، بابا سے تو پوری عمر میں کوئی سوال ہی نہ کیا، ہمیشہ سوال کرتے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، مصائب میں کام آئے گا. کبھی سوال حسین ابن علی سے نہ کیا، ہمیشہ سوال جو کیا ہے وہ جناب زینب سے کیا. کہا پھوپھی اماں میرا ایک سوال ہے. کہا ہاں بیٹے بتاؤ، ہمیشہ میں ہی تو جواب دیتی ہوں. کہتے پھوپھی اماں اتنا بتائیے، میری دادی فاطمہ زیادہ افضل ہیں یا آپ زیادہ افضل ہیں؟ اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ شہزادی لرزنے لگی، میرے لال تو نے یہ کیسا سوال کر لیا؟ کہاں میری ماں فاطمہ زہرا، کہاں میری شہزادی، کہاں میں ان کی کنی؟ میرے لال یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ یہ بتائیے، اگر میں مقتل میں نہ گیا اور بابا میرا شہید ہو گیا اور روز محشر فاطمہ زہرا میری دادی نے پوچھ لیا زینب تو نے اپنے بچے کو تو بچا لیا اور میرا لال مارا گیا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ میں اتنا کہہ رہا تھا. علی اکبر ایک بار توقع جا میرے لال جا، لیکن ہائے علی اکبر جب خیمے سے نکلے، ہاں زادارو جب گئے ہیں نا علی اکبر تو نکلنے ہی والے تھے، سب سے خدا حافظی ہو گئی. اب میں ایک جملہ بڑا حساس پڑھنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ جب سے مرض سے رسو ہیں مصاب ہیں، اس جملے پہ آپ ضرور مصاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جیسے نکل رہے تھے نا، ایک بڑی نحیف سی آواز، باریک سی آواز آئی، اکبر کیا ہم سے نہیں ملو گے؟ اللہ اکبر. تب مڑ کے دیکھا سید سجاد لنگر باندھے کھڑے ہوئے ہیں، آواز دیتے ہیں اکبر سب سے مل لیے، ہم سے نہ ملو گے؟ اکبر واپس پلٹے، شہزادے علی اکبر نے جناب امام زین العابدین سے ملے، دونوں بھائی گلے لگ کے روئے اور کہا جا بھیا جا. پھوپھی زینب سے ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں ذرا سا خیمے کا پردہ ہٹائی دیجئے، میں اپنے بھیا کی جنگ دیکھنا چاہتا ہوں. بس اکبر مقتل میں تو چلے گئے، اور جب اکبر مقتل میں گئے ہیں قیامت کا منظر تھا، فوج اشقیہ ہیں، سامنے جنگ شروع ہو رہی ہے. لیکن ایک وقت وہ آیا، ایک شقی نے ایسا وار کیا اکبر سے ذوالجناح پہ ٹھہرا نہ گیا. اکبر زمین کربلا پہ آئے اور جیسے ہی زمین کربلا بابا آواز یا ابتا، اے میرے بابا، میں اتنا سنتا حسین دوڑے. کہتے ہیں کہ اکبر کی طرف جو حسین جا رہے تھے زمین کربلا پہ بیٹھ رہے تھے، کبھی کھڑے ہو رہے تھے، گرد و غبار اڑ رہا تھا. آزاد عرب جملہ پڑھوں، جس کے گھر میں جوان بیٹے ہیں نا، بالخصوص اگر کسی کے گھر میں 18 سال کا جوان بیٹا ہو، اس کی طرح نظر نگاہ کر کے سوچے گا میری کچھ بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں ذرا ماؤں کے دل سے پوچھے جن کے جوان بیٹا ہو، کیا زینب پہ گزر رہی ہوگی، کیا اکبر پہ گزر رہی ہوگی جب اس گرد و غبار میں حسین کو کچھ دکھائی نہ دیا. حسین نے آواز دیا بیٹا اکبر ذرا اپنے بابا کا آواز تو دو، تیری آواز کے سہارے تیرے قریب پہنچے. علی اکبر نے آواز دیا الیہ الیہ یا بھیا، اے بابا ادھر آئیے، بابا ادھر آئیے. کیا دیکھا جب قریب پہنچے شہزادے علی اکبر کے، شہزادہ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا. تو حسین نے کہا علی اکبر کو اپنی آغوش میں لیں، بوڑھا باپ جوان بیٹے کو اٹھا نہ سکا. ایک مرتبہ آواز دی علی اکبر تم بھی تو سہارا دو، تم اپنے ہاتھوں کو میری گردن میں ڈالو، تمہارے بوڑھے باپ کو کوئی سہارا ہوگا. اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، حسین نے آواز دیا اے میرے لال اکبر دونوں ہاتھوں کو ڈالو.
اب چونکہ دوسرا ہاتھ اکبر کا کلیجے میں لگی ہوئی برچھی پر تھا، حسین نے کہا بیٹا ہاتھ تو اٹھاؤ. اب جو ہاتھ اٹھایا کیا دیکھا؟ برچھی کی انی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہوئی ہے. ہائے حسین، ہائے حسین. بس جیسے ہی برچھی کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو پلٹا، گھٹنوں کے بل زمین کربلا پہ بیٹھے، نجف کا رخ کر کیا بات یا بابا، اے اللہ لے مشکلات بابا، اے اللہ لے مشکلات علی ابن ابی طالب. باب خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا نکالنا بڑا سخت ہے. ایک مرتبہ یا علی کہا، اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی، برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی زخم ہو اور جیسے کسی چیز سے کرودا جائے تو انسان یا ایڑیاں رگڑتا ہے. اللہ اللہ پہنچ گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے. جیسے برچھی کی انی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکلا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، آخری سانس لی. حسین نے کہا دنیا بعد کلفا، اے میرے لال دنیا تیرے بعد اس پر خاک ہے، مارے گئے اکبر. ہائے حسین کا جواب ایڑیاں رگڑتا رہا، مارے گئے اکبر. ہائے حسین. جزاک اللہ مولانا صاحب. مولانا صاحب جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. ہاں یا حسین، یا یا حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. حسنین بھائی، ہائے علی اکبر. حسین صاحب ظاہر صاحب کو انوائٹ کریے. بسم اللہ. آواز بند ہے. آپ کا مائکروفون میوٹیڈ ہے. اب میں درخواست کر رہا ہوں میری آواز آ رہی؟ اچھا شاہد بھائی، آپ کو آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی ہاں ہاں آ رہی ہے. ماشاء اللہ. نوحہ پیش کریں پلیز. ہائے علی اکبر. یا حسین، یا یا حسین، حسین، یا یا حسین، حسین، یا یا حسین. حسین، یا حسین. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو. بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو. نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو. کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے اکبر کو. تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو. اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے. امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے.
تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو. دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ. صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں، ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں، ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میری اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں. ان کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو. بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھے. جزاک جزاک اللہ. اللہ جاہد بھائی، بہت جزاک بھائی بہت صاحب اللہ مولا ماشاء صاحب، سبحان اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کیا کیا سلام، کیا کیا مرثیہ، بس سب نے حق ادا کر دیا. بس یہ ماشاء اللہ بہت. بے شک اللہ. اور اب میں زیارت و دعا کے لیے جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، زیارت و دعا پیش کریں نا. عظم اللہ وجورنا ووجورکم بمثابت امام حسین علیہ السلام. متوجہ زیارات بسم اللہ. اپنی جانب سے اپنے والدین، اللہ شرکائے اس مقبول مجلس کے، خصوصاً اس بہترین مجلس کے بانی ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب، مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کی جانب سے میں طرف حاصل کر رہا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ عاشورہ سے پہلے کی مجلس ہے اور ہماری ملاقات عاشورہ کے بعد ہے، میں ایک زیارت شہزادے کی پڑھوں گا. شکریہ. جزاک اللہ. بے شک بے شک بے شک. 4 منٹ کا فرق آئے گا، میں زیارت عاشورہ بھی پڑھ دینا مولا چاہتا ہوں. صاحب ارے حضور بہت بہت شکریہ. پہلے چہردام معصومین قبول فرمائے. متوجہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلت ولعن اللہ امتان ظلمت ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. زیارت عاشورہ انشاءاللہ. بسم اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا آثار اللہ وابن صار والوتر الموتور، السلام علیکہ علی ارواح التی حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبت فی السماوات علی جمیع اہل السماوات،
فلعن الله متن أساس الظلم والجور عليكم أهل بيتي، ولعن الله متن دفعتكم عن مقامكم وأزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله متن قتلتكم، ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم، برية إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا باب الله إن سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية خاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمرو بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتحيت وتنقبت ولقتالك بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى حسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراء ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبراء إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم، برية إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله، ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم بالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، فاسألوا الله الذي أكرم بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله، وأن يرزقني طلب صاركم مع إمام مهديين ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي يا لها بمصيبة ما عزمها وعزم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن العين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية من أبي سفيان ويزيد بن معاوية عليهم منكم لعنة الله أبدا عابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتله الحسين عليه السلام صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعن منك، اللهم فضائف عليهم اللعن منك،
اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليكم في هذه اليوم وفي موقفي هذا وفي أيام حياتي بالبراءة منهم ولعنة الله علیہم وبالموالد نبیک وآل نبیک علیہم السلام. اس کے بعد یہ پڑھنا ہے، آپ لوگ بھی ساتھ پڑھیے. میں بہت آہستہ پڑھتا ہوں کہ یہ 100 بار پڑھنے کا ہے، مگر ہم 2 بار پڑھیں گے تاکہ جمع ہو جائے انشاءاللہ سب کے لیے. جزاک اللہ. بسم اللہ. اللہم اللہم عن اول ظالم اول ظالم محمد وآل محمد وآل محمد وآخر تابع وآخر له على ذلك. اللهم عن عصابة التي شاهدت الحسين شهادة عليه الحسين السلام عليه السلام بايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن جميع. اللهم لعن اول ظالما اللهم لعن اول ظالما حق محمد حق محمد وآل محمد وآخر تابع وآخر له على ذلك. على ذلك. اللهم لعن اللهم لعن صحابة التي شاهدت الحسين وعليه السلام عليه السلام بايعت وبايعت تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن جميع. اس کے بعد والے بھی ویسی ہیں. السلام علیکہ السلام علیکم ابا عبد اللہ ابا عبد اللہ وعلى ارواح التي وعلى ارواح التي حلت بفنائك حلت بفنائك وعليك مني وعليك مني سلام الله ابدا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك. السلام علیکم ابا عبد اللہ ابا عبد اللہ وعلى أرواح التي حلت بفنائك حلت بفنائك وعليك مني وعليك مني سلام الله أبدا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار بقي الليل والنهار ولا جعله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالما بالعن مني وعبد به أولا ثم ثانيا والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللہم یہ سجدے میں ہیں مگر آپ ایسے بھی پڑھ دیجیے. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی
رضیتی اللهم ارزقني اللهم اللهم ارزقني شفاعة الحسين حسین شفاعة عليه الحسین السلام علیہ السلام يوم الورود والملک وثبت 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 بقدم قدم صدق صدق عندك مع الحسين عندك عندك مع الحسین وأصحاب الحسين قابل حسین وأصحاب الحسین الذين بذلوا الذين بذلوا مهجهم دون الحسين حسین الحسین السلام علیہ السلام. اس میں بعد 2 رکعت نماز زیارت ہدیہ پڑھ دیجیے انشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں. بہت خوب جناب قمر عبدی صاحب، بہت خوب، ہمیشہ کی طرح خوبصورت زیارت اور دعا ہے کہ دیر لگ گئی اس پروگرام میں مگر اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کر رہا ہوں آخر میں ووٹ آف تھینکس اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بانی مجلس جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی یقیناً میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اس مجلس میں تشریف لا کر یقیناً اس مجلس کی رونق کو دوبارہ کر دیا. مولا ماشاء اللہ، کی تمام حاجات مرادیں آمین آمین آمین. آرائیں بالکل ماشاء اللہ، ہر ایک کا کلام اور ادائیگی لاجواب. بس یہی کہوں گا کہ شہزادہ جناب علی اکبر علیہ السلام سب سے راضی ہوں اور سب کی مرادیں پوری ہوں انشاءاللہ ان کے صدقے میں. الہی آمین، الہی آمین. اور اس کے ساتھ ہی محفل اپنے اختتام کو پہنچی. تمام شرکاء کے محفل کا بہت شکر گزار ہیں کہ بڑی تعداد میں شرکت کر کے اس مجلس کو رونق بخشی. ماشاء اللہ. اور اگلے ہفتے کے لیے اجازت شکریہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہترین مجلس آپ نے کردہ کروائی. بہترین، یقیناً. خدا حافظ. خدا حافظ.